جو وہ مشہور حدیث آتی ہے کہ میدان حشر قائم ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں نبی فرماتے یوں کھڑے ہوں گے جیسے کھجور کا تنا کھڑا ہوتا ہے، کہ سب سے لمبا قد ان کا، اور پورے میدان حشر میں دیکھ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا، اور فرشتے کوئی گھسیٹ رہے ہیں، کسی کو اعزاز دے رہے ہیں، کس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، کوئی اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، کس کے اعمال نامے تل رہے ہیں، پھر گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک شخص جو ہے اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو آدم علیہ السلام دیکھیں گے تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے آدم آواز دیں گے اے محمد دیکھ وہ تیرا امتی فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا میں دوڑوں گا، میں جلدی سے جا کے فرشتوں کو روکوں گا، بھی کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ کہا جہنم میں لے کے جا رہے۔ کیوں؟ کہا اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے بھیا آپ اس کو چھوڑ دیں۔ کہا نہیں جی نہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ جب یہ تنازع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نبی پاک متوجہ ہوں گے، فرمایا کہ میں اللہ سے کہوں گا رب الجلال آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کے دن آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، اور یہ میری امتی کو گھسیٹ کے لے جا رہے، میری سن نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے کہیں گے رک جاؤ، میرا حبیب جو کہتا ہے وہ بات کرو۔ جی کہا جی اس کے اعمال نامے کو دوبارہ تولو۔ تو وہ فرشتے کہیں گے رب الجلال یہ تو کہہ رہے کہ اعمال نامہ دوبارہ تولو۔ کہا میرا حبیب جو کہہ رہا ہے اس کو کرو۔ اب وہ ترازو قائم کیا جائے گا، سارے گناہوں کے دفتر رکھ دیے جائے گا، 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف، دوسرا پلڑا۔ آپ اس شخص کو جب دیکھیں گے تو جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی نکلے گی، وہ پرچی اس پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اب جیسی تولا جائے گا تو وہ جو پرچی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ہلکے ہو جائیں گے۔ تو حیران، ملائکہ بھی حیران۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بھائی دیکھو پلڑا بھاری ہو گیا، لہٰذا اس کو یا ملائکتی ان طریقو عبدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ اب جب یہ فیصلہ ہوگا تو وہ آدمی تو بڑا خوش ہوگا، لیکن آ کے کہے گا بھلے مانس آپ کون ہیں؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں تیرا نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی۔ اچھا یہ آپ نے یہ پرچی ایک ڈالی، اس کا اتنا وزن کہ 99 دفتر ہوا میں اڑنے لگے، اس میں کیا تھا؟ نبی پاک فرمایا کہ تم نے ایک مرتبہ صدق دل کے ساتھ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا تھا، فرشتوں نے وہ صلاۃ و سلام تیرا نام لے کے میرے پاس پہنچایا تھا، وہ میرے پاس محفوظ تھا، وہ وزن میں کیا ہے؟ صدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ صلاۃ و سلام تو نے پڑھا ہے، اور وہاں جو اس کا وزن کا عالم یہ ہے کہ 99 دفتر ہلکے ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حقیقت یہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا صلاۃ والسلام پہنچتا ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، کہیں بھی صلاۃ والسلام آپ پڑھیں تو فرشتے بلکہ ملائکہ کی جماعتیں گھوم رہی ہوتی ہیں فضا میں، وہ دیکھتے ہیں صلاۃ والسلام کہیں پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر اتر جاتی ہے صلاۃ والسلام، ایک ایک کا نام لے کر پہنچاتی۔ یہاں تک کہ نسائی شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ جا کے فرشتہ کہتا ہے یا محمد صلی علیہ کا فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کو امتی، اس نے اتنا صلاۃ والسلام بھیجا ہے آپ کو، وہ نام لے کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے پاس قبول کرتے ہیں، جب دربار میں قبول ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں اجر لگتا ہے صلاۃ والسلام۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام ڈائریکٹ اور یہ صلاۃ والسلام واحد نیکی ہے، حدیث میں آتا ہے یہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پڑھتے ہیں وہ یہ رد نہیں ہوتا۔ ہر نیکی رد ہو سکتی ہے، ایون آپ کی قرآن کی تلاوت رد ہو سکتی ہے، نماز رد ہو سکتی ہے، لیکن نبی پر صلاۃ والسلام رد نہیں ہوتا۔ جب آپ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پڑھ لیتے ہیں، فرمایا یہ رد نہیں ہوتا، یہ فوراً قبول ہوتا ہے۔ بلکہ نبی نے فرمایا کہ اپنی دعاؤں کے اندر مجھ پر صلاۃ والسلام کو شامل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ صلاۃ والسلام قبول کر لے دعا رد کر دے، نہیں، صلاۃ والسلام کی وجہ سے تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہے جب دعا مانگتے ہیں تو آخر میں صلاۃ والسلام پہ ختم کرتے ہیں، شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، پھر درمیان میں ساری دعا کرتے ہیں، پھر آخر میں پھر صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اب چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ صلاۃ والسلام کے اندر جب دعا جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔
تو فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتا ہے، نام لے کر پہنچایا جاتا ہے۔